بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 6 جنوری ہے۔ گزشتہ روز ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی 92 برتھ ڈے منائی گئی۔ میری زندگی میں 3 نام، میں سیاسی لیڈروں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ویسے تو میری زندگی میں بہت بڑے بڑے نام ہیں اور بھی ہیں، 3 نام بڑی اہمیت کے حامل ہیں: ذوالفقار علی بھٹو، ایئر مارشل اصغر خان اور عمران خان۔ بھٹو ایک ایسی شخصیت ہے جس کے بارے میں ججمنٹل ہونا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ کچھ لوگ انہیں انکارنیشن آف ڈیول سمجھتے ہیں، انہیں ہر برائی کی جڑ سمجھتے ہیں، میں بھی ان میں شامل رہا ہوں۔ اور کچھ لوگ انہیں دیوتا مانتے ہیں، انقلابی مانتے ہیں، اور ایک ایسا ہیرو مانتے ہیں جس میں کوئی برائی تھی ہی نہیں۔ یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ایکسٹریمز میں ہمیشہ ججمنٹس دیتے ہیں۔ ہم انسان کو انسان رہنے نہیں دیتے، یا تو اسے شیطان بنا دیتے ہیں یا پھر اسے فرشتہ بنا دیتے ہیں۔ انسان نہ تو فرشتہ ہوتا ہے نہ شیطان ہوتا ہے۔ اس آغاز کے ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور بہت سارے لوگ جانتے بھی ہیں، کہ میں ایک ایسی کتاب کا مصنف ہوں جس کا عنوان ہی آپ کو چونکا دے گا، اور جو 1976 1977 جب موومنٹ چلی تھی بھٹو صاحب کی، اس زمانے میں آئی تھی وہ کتاب، چھپی تھی۔ اس کا نام تھا جھوٹ کا پیغمبر۔ نام آپ کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کتاب میں نے بھٹو مرحوم کی شخصیت کے پرخ سے اڑا دیے تھے، اور یہ کتاب اتنی بکی تھی کہ میں خود حیران ہو گیا تھا میں صاحب کتاب کیسے بن گیا، تھاؤزنڈس میں۔ اور جب بھٹو گرفتار ہوئے تو مجھے ایک بڑے اخبار، میں نام بھی لیتا ہوں، نوائب مجید نظامی مرحوم نے آفر کیا تھا کہ یہ کتاب کے رائٹس ہمیں دے دیں، لیکن جب بھٹو اریسٹ ہوئے تو میں نے وہ کتاب کل کر دی تھی، پھر میں نے دوبارہ چھاپی نہیں۔ یہ کتاب میرے سفر کی ایک لحاظ سے کہانی بھی ہے۔ میں نے بھٹو کے عشق میں مشرق کی ایڈیٹری چھوڑی۔ مشرق اس زمانے کا دوسرا سب سے بڑا اخبار تھا ملک کا، میں اس کا ایڈیٹر تھا، لیکن بھٹو کی موومنٹ، ان کی پارٹ، میری بھٹو صاحب سے وابستگی تھی، یہ غائبانہ وابستگی تھی، میں ان سے ملا بھی نہیں تھا۔ ایز اے ایڈیٹر میرا رابطے پیپلز پارٹی کے ساتھ ضرور رہتے تھے، کچھ لوگ میرے پاس خبریں لے کے بھی آتے تھے، میں ان کی خبریں چھاپتا تھا، لیکن میں بھٹو سے ملا نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان کے عشق میں نے محسوس کیا کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا اپنے فرائض کے ساتھ، کیونکہ مشرق پریس ٹرسٹ کا اخبار تھا، اور اس میں رسپانسبل تھا عزیز احمد جو نیشنل ٹرسٹ پریس کے چیئرمین تھے، اور فیلڈ مارشل ایوب خان جو صدر تھے ملک کے، اور وہ ان سے میری 1-2 دفعہ انٹریکشن بھی ہوا تھا۔ تو میں نے بھٹو کے عشق میں وہ منصب چھوڑا جس منصب تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو عمر بھر جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ پھر کیا ہوا کہ 3 برس کے اندر میں بھٹو کا مخالف بن گیا۔ اس قدر مخالف بنا کہ میں نے ایک پرچہ نکالا، اشتراک، جو بھٹو کی شخصیت کا پوسٹ مارٹم کرتا تھا، ان کے بیانات کا، ان کے تضادات کا۔ وہ پرچہ بین ہوا تو میں نے صحافت کو خیر بات کہہ دیا، بلکہ میں صحافت سے نکال دیا گیا، اور میں پھر ایڈورٹائزنگ میں چلا گیا۔ یہ کتاب
جس کا میں ذکر کیا جھوٹ کا پیغمبر 1976 میں لکھنی شروع کی تھی اور 77 میں چھپی. میں اس کے صرف چند پیراز پڑھتا ہوں جہاں سے آغاز ہوا تھا. اس کا پہلا ہی پیج تھا جس پہ میں نے اس کا آغاز کیا تھا. یہ کوئی تاریخی دستاویز نہیں، یہ بھٹو کی داستان عروج و زوال بھی نہیں، یہ میری کہانی ہے، یہ میرے ہم وطنوں کی کہانی ہے، یہ میرے جذبات کی کہانی ہے، یہ میرے ہم وطنوں کے جذبات کی کہانی ہے. وہ جذبات جنہیں بڑی چالاکی سے ابھارا گیا، وہ جذبات جنہیں بڑی بے دردی کے ساتھ کچل دیا گیا، وہ جذبات جنہوں نے بھٹو کو بام عروج تک پہنچایا، وہ جذبات جنہوں نے بھٹو کو قعر مذلت میں پھینک دیا، وہ جذبات جنہوں نے بھٹو کو میر کارواں بنایا، وہ جذبات جنہوں نے بھٹو کو مجرموں کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا. اپنے جذبات اور اپنے ہم وطنوں کے جذبات کی اس کہانی کو میں اصغر خان کے نام منسوب کرتا ہوں، جنہوں نے چند برس قبل مجھ سے کہا تھا، قوموں کی تقدیر بدلنے والے عہد آفرین لوگ جھوٹ کی کوکھ سے جنم نہیں لیا کرتے. آج میں سوچ رہا ہوں کہ جھوٹ کی سیاہی سے لکھی جانے والی تاریخ حرف غلط کی طرف مٹ جاتی ہے، اور صرف وہی سچ ہمیشہ روشن رہتا ہے جس لوگ اپنے خون سے لکھتے ہیں. یہ میرا ابتدائیہ تھا. اس کے بعد کتاب کا آغاز وہ میں پڑھ کے سناؤں گا، پھر میں کچھ وضاحتیں پیش کروں گا. میں ایک مجرم ہوں. میرا جرم یہ ہے کہ میں نے 1970 کے عام انتخابات میں بھٹو کو ووٹ دیا تھا. اس وقت میرا تخیل بھٹو کو ایک ایسے پاکستان کے معمار کے روپ میں دیکھ رہا تھا جو عالم اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بن چکا ہو، اور جس کی عظمت کا پرچم مسلم قومیت کے دشمنوں کو للکار للکار کر کہہ رہا ہو کہ قائد اعظم علامہ اقبال کے خوابوں نے حقیقت کا جامہ پہن لیا ہے. میری چشم تصور بھٹو کو ملت پاک کے نجات دہندہ کا تاریخ ساز کردار ادا کرتے دیکھ رہی تھی. میرے نزدیک بھٹو ایک ایسی تلوار تھا جو ظلم و بے انصافی، بھوک اور جہالت اور استطال و بے حسی کی زنجیریں کاٹ کر وطن عزیز کو معاشی عدل، معاشرتی مساوات اور سلطانی جمہور کی حسین منزل کی طرف لے جانے کے لیے بلند ہوئی تھی. میں اس سے آگے نہیں پڑھوں گا، یہ بڑی لمبی کتاب ہے. میں یہ صرف بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے خوابوں سے، اپنے تصبات سے، اپنی سوچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اور اکثر ہم جیسے لوگ، مجھ جیسے لوگ خاص طور پہ، حد سے آگے نکل جاتے ہیں. میں نے بھٹو کو ججمنٹل ہو کر جج کیا، سخت الفاظ. میں اپنی جو فرسٹریشن اور اینگر اور غصہ تھا، میں نے جب بھٹو کی پارٹی میں ایسے لوگ دندناتے دیکھے جنہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ انقلاب کے کسی بھی پیمانے پر پورا اتر سکتے ہیں، جب میں پھر بھٹو کو ایکچولی میرا بھٹو سے دوری کا سفر شروع ہوتا ہے اس تقریر کے ساتھ جو بھٹو نے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کا عہدہ سنبھالتے ہوئے ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی پر کی تھی. وہ تقریر میں انہوں نے فوری طور پہ مشرقی پاکستان کو مسلم بنگال بنا دیا تھا. میں ایک دم چونکا تھا کہ یہ کیا ہوا، مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیا بھارت نے، لیکن ہے تو وہ مشرقی پاکستان، مسلم بنگال کیسے بن گیا وہ؟ یہ میرے بھٹو سے دوری کے سفر کا آغاز تھا. اس کے بعد میں دور 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 ہوتا چلا گیا. میں نے بھٹو کے خلاف بڑی جدوجہد کی ہے. اصغر خان مرحوم کو معلوم تھا، میں ان کا ساتھی بنا. وہ مجھ سے بہت متاثر تھی کہ میں بہت جذباتی تھا. میں بڑا بڑھ کر وار کرنے والا آدمی ہوں. مجھے یاد ہے کہ اشتراک میں ایک اداریہ لکھا تھا جس کا عنوان یہ تھا کہ پتھر کب تک حاکم اور انسان کب تک محکوم رہیں گے.
یہ میں نے بھٹو صاحب کو ایڈریس کر کے کہا تھا. پھر مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ٹائٹل مجھے یاد ہے جس میں تھا کہ لارنس آف عربیہ پاکستان میں کیسے پہنچ گیا. یہ بھی بھٹو صاحب کے بارے میں تھا. میری اتنی شدت سے ان کے ساتھ نفرت ہو چکی تھی اور اس کی وجہ ایسٹ پاکستان کا فال تھا. میں یہ سمجھتا تھا اس وقت، میں نے یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ اگر بھٹو مجرم تھا تو ہماری فوج بھی مجرم تھی، کیونکہ وہ جنگ لڑی گئی تھی اس میں فوج بھی شامل تھی، اس میں پاکستان کا ہر محب وطن شخص شامل تھا. ہر شخص کے جذبات یہ تھے کہ مفتی بانی کے ساتھ ہم نے جنگ لڑنی ہے. ہم نے ایسٹ پاکستان کو، ہمیں پتہ نہیں تھا حالات کا صحیح صورتحال. بھٹو مرحوم کو پتہ تھا، فوج کو پتہ تھا، جنرل یحییٰ تھے اس وقت ہمارے کرتا دتا. تو اگر بھٹو مجرم تھا تو پھر پاکستان کی فوج بھی مجرم تھی. یہ باتیں اس وقت میں نے نہیں سوچی تھی. اس وقت ہم نے سنگل آؤٹ کیا، میں نے خود، کہ بھٹو ہی مجرم ہے. بہرحال بھٹو میں لسٹ آف پاور تو تھی. انہیں پتہ تھا کہ ایسٹ پاکستان جانے والا ہے اور اس کی پریڈکشن انہوں نے کر دی تھی اپنی کتاب میں متھ آف انڈیپینڈنس میں. انہوں نے کہا تھا کہ ایسٹ پاکستان کو کیسے الگ کیا جائے گا. الگ مطلب کیا جائے گا یہ تو نہیں کہا تھا، لیکن اس کی سازش کیسے تیار ہوئی ہے، وہ سازش روز سکتے تھے. اگر وہ چاہتے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی برانچز ایسٹ پاکستان میں بھی، ایسٹ پاکستان میں کوئی پیپلز پارٹی کی برانچ نہیں. انہیں پتہ تھا کہ یہ صوبہ ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے. وہ چلا گیا اور میں بھٹو کا مخالف بن گیا. لیکن میں نے ان جرائم کو بھی بھٹو سے منسوب کیا جو اس نے نہیں کیے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب جو ہے یہ اس میں جھوٹ نہیں تھا. میں نے تاریخ کے حقائق بیان کر کے انہیں کنڈیم کیا تھا. میری کنڈمنیشن الفاظ بڑے سخت تھے. مجھے دکھ ہے اس بات کا کہ میں اتنا وحشی اور سخت زبان رائٹر کیسے بن گیا تھا. میرے الفاظ میں بڑی وحشت، مجھے بڑا غصہ تھا. سچی بات یہ ہے. لیکن وہ غصہ آہستہ آہستہ اترنا شروع ہو گیا جب بھٹو کو گرفتار کیا گیا، اسے پھانسی دی گئی. بعد میں نے بعد میں سوچا کہ انسان کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں. یہ لسٹ آف پاور، انہیں اقتدار کی بھوک تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اقتدار کی بھوک کی وجہ سے وہ سکندر مرزا کو انہوں نے قائد اعظم سے ہی بڑا لیڈر قرار دیا تھا. ایک خط ہے ان کا موجود. اقتدار کی بھوک میں وہ ایوب خان کو اپنا انہوں نے تقریباً باپ بنا دیا تھا، جس طرح سے جنرل ضیاء الحق کو نواز شریف نے اپنا باپ بنایا. اقتدار جو ہے نا وہ انسان کو بڑے بڑے جرائم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. کوئی بھی جرم جو ہے وہ خوشی سے نہیں کرتا آدمی، وہ مجبور ہو کر کرتا ہے. کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ہر جرم کے پیچھے. بھٹو نے بھی جرائم کیے، لیکن بھٹو نے جرائم کے ساتھ ساتھ بعض احسانات بھی اس قوم پر کیے. یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے، میں نے اس کی گواہی، میں جب عبدالقدیر خان، ڈاکٹر اے کیو خان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے سب سے پہلے سوال یہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ ایٹم بم بنانے کا سہرا کس کے ساتھ ہے. تو انہوں نے بے دھڑک کہا ذوالفقار علی بھٹو. آج وہ زندہ ہے، آپ ان سے پوچھ لیں. پھر انہوں نے مجھے پوری کہانی اپنی پہلی ملاقات کی سنائی بھٹو صاحب کے ساتھ. بھٹو پاکستان کو ایک بڑی طاقت دیکھنا چاہتے تھے، میں یہ کہوں گا. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ فرانسیسی ری پروسیسنگ پلانٹ جو تھا نا، جو فرانس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ ہمارا دشمن بن گیا اور جس کی وجہ سے بھٹو کی جان گئی، یہ ایک حقیقت ہے. اس نے کسنگر پاکستان آئے تھے، کسنگر جو تھا انہوں نے بھٹو کو وارننگ دی تھی، بھٹو نے وہ وارننگ مسترد کی تھی. یہ سب تاریخ کا حصہ ہے. لیکن مجھ جیسے لوگ جو اس وقت غصے میں تھے، یہ
ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بھٹو میں کوئی اچھائی ہو سکتی ہے۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، بعض بڑے لوگ، ان میں برائیاں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، قائد اعظم کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں۔ میں جو عمران خان کا سپورٹر بنا ہوں کہ عمران خان ان لوگوں میں ہیں جنہیں اس کرب سے نہیں گزرنا پڑتا، انہیں اقتدار کی بھوک نہیں تھی۔ میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ انہیں اقتدار کی بھوک نہیں تھی۔ وہ واقعتاً ایک ویژن لے کر نکلے اور انہوں نے تحریک انصاف بنائی۔ یہ ایک الگ کہانی ہے، میں اس کو پھر کبھی بیان کروں گا، لیکن میں اس وقت بھٹو مرحوم کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ بھٹو کو آپ شیطان نہ کہیں، بھٹو فرشتہ نہیں تھا، لیکن بھٹو شیطان بھی نہیں تھا۔ بھٹو نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا بھی۔ بھٹو ہی تھا جنہوں نے چائنا کی پالیسی بنائی تھی۔ یہ جو آج ہم پاک چین دوستی زندہ باد اور ہمالیہ سے بھی اونچی ہے یہ دوستی، یہ اس وجہ سے ہوئی کہ بھٹو نے انیشیٹوز لیے تھے اس وقت۔ بھٹو لے گیا چین کی طرف اور امریکہ کو ناراض کیا۔ بھٹو نے لاہور میں وہ ویسا پھر کبھی بھی مسلم ممالک کا کٹ نہیں ہوا۔ قذافی آئے یہاں، شاہ فیصل آئے یہاں، بڑے لوگ آئے تھے۔ آپ کو شاید جو لوگ اس زمانے میں شعور رکھتے تھے انہیں پتہ ہوگا، یہ بھٹو نے کیا تھا۔ یہ ایک ڈریم تھا کہ ایک تھرڈ ورلڈ بنے، مسلمانوں کی طرح ایک بلاک بنے، یہ بھٹو کا ڈریم تھا۔ آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ میں بھٹو کا مخالف رہا، اس دور میں رہا جب بھٹو حکمران تھے۔ میں نے بڑی قیمت ادا کی ہے بھٹو کی مخالفت کی۔ میں پاپر ہو گیا تھا، سڑکوں پر آ گیا تھا، نوکری کی میں نے زندہ رہنے کے لیے۔ میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کہ میں بڑی قربانی دی ہیں، بہرحال ہر آدمی کو اپنی سوچ کے لیے وہ قربانی نہیں ہوتی، اپنی سوچ کے لیے وہ بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ میں نے بہت کچھ کیا ہے، اس کے باوجود عزت کے ساتھ زندہ رہا ہوں، یہ خدا کا شکر ہے میرا۔ لیکن بھٹو کو اب ہم ویلن کے طور پر، وہ ہمارے لیڈر تھے، اب گزر گئے، ان سے غلطیاں ہوئیں، غلطیاں معاف کر دیں، ان کو مان لیں کہ وہ ایک لیڈر تھا بڑا۔ ضیاء الحق کو بھی ہم ایک بڑا لیڈر مان لیں۔ ضیاء الحق بھی ان کا بھی وہی جرم تھا جو بھٹو کا تھا، لسٹ فار پاور۔ لیکن ضیاء الحق نے بہت اچھائیاں بھی تھی۔ اگر ضیاء الحق نہ آتے تو یہاں اسکرٹ کا کلچر عام ہو چکا ہوتا۔ انہوں نے نماز پڑھنے کی طرف اگر رغب کیا تو آپ انہیں منافق کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے اگر اسلامی قوانین نافذ کرنے کی کوشش کی تو آپ انہیں منافق کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو دشمنی ہے لبرلز کی ضیاء الحق کے ساتھ، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کا نام لیا، یہ اس کا ہو سکتا ہے پکا بلیف ہو، میں نہیں جانتا۔ میں خود ضیاء الحق کا مخالف، میں نے کتاب لکھی ہے ضیاء الحق کے خلاف۔ He was not hanged، انگریزی میں جو بھٹو کے بارے میں ہے، my second book on بھٹو، اس میں نے ضیاء الحق کو ایک قصاب کے طور پہ پیش کیا ہے۔ لیکن میں غلط تھا، میں تب بھی غلط تھا، مجھے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے۔ ہمیں اپنے لیڈروں کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک نہیں کرنا چاہیے، ہمیں انہیں آبجیکٹیولی جج کرنا چاہیے، ان کی خرابیوں کو ہم خرابیاں بنا کر پیش کریں، ان کی خوبیوں کو بھی مانیں۔ ضیاء الحق کو اگر تاریخ یاد کرے گی تو لبریٹر آف سینٹرل ایشیا کے طور پر یاد کرے گی۔ ضیاء الحق نے ایک جنگ جیتی سوویت یونین کے خلاف، اور ضیاء الحق اسی جرم میں مارا گیا جس جرم میں بھٹو مارے گئے۔ جو بھٹو کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے فرانس کے ساتھ ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کا معاہدہ کیا تھا، اور ضیاء الحق کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے ISI کو اجازت دی تھی کہ وہ CIA کا مقابلہ کرے۔ اوجی کیمپ کا واقعہ، اب یہ بڑی لمبی تاریخ ہے۔
ضیاء الحق بھی ایک آزادی دلانا چاہتے تھے پاکستان کو، ان طاقتوں سے جن طاقتوں نے ایوب خان کو بھی ہٹایا تھا، بھٹو کو بھی ہٹایا، ضیاء الحق کو بھی ہٹایا، پرویز مشرف کو بھی ہٹایا، اور اب وہ عمران خان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں۔ پی ڈی ایم انہی طاقتوں کی ایجاد ہے۔ میں یہ موضوع جو ہے اتنا بڑا ہے کہ میں اس مختصر پروگرام میں اس پر بحث نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لیٹ اس ناٹ بی کروئل ٹو دوز لیڈرز جن میں کچھ دم خم تھا۔ ایوب خان میں بہت زیادہ دم خم تھا، بھٹو میں بھی بڑا دم خم تھا، ضیاء الحق میں بھی بڑا دم خم تھا، پرویز مشرف میں بھی بڑا دم خم تھا۔ پرویز مشرف کا جرم یہ تھا کہ ڈو مور نہیں کیا۔ عمران خان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے للکارا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہم ایک آزاد قوم کے طور پر رہیں گے، ہم کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ عمران خان کا جرم یہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، ہم وطنوں، اگر آپ بھٹو کے مخالف ہیں تو مجھے معاف کر دیں، میں نے سچ بولا ہے۔ اگر آپ ان کے حامی ہیں تو بھی مجھے معاف کر دیں کہ میں نے ایسی کتاب لکھی۔ بھٹو کو تاریخ اب اگر یاد کرے، میرا خیال ہے صرف ایٹمی پروگرام کے معمار کے طور پر، معمار تو وہ نہیں تھے، معمار تو ضیاء الحق تھے، آپ یوں کہ خالق کے طور پہ، خالق وہ یقیناً تھے۔ انہوں نے ہی سوچا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بننا چاہیے، یہی علاج ہے بھارت کا۔ تو خدا کرے کہ ہم اس عذاب سے نکلیں، یہ جو ہم نے پولرائزیشن پیدا کی شخصیات کی بنیاد پر، ہم پرستش کرنے نکل پڑتے ہیں، اور ہم ایسے نالائق لوگوں کو بھی اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں، صرف یہ کہ ضد میں آ کر۔ کیونکہ عمران خان ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے نواز شریف جمہوریت پسند ہو گیا۔ مجھے اگر میری کوئی بات ناگوار گزری ہو میرے بھائیوں تو forgive me۔